बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आप सोच रहे होंगे मैंने ये शेर क्यों पढ़ा, लेकिन जब मैं आपको आगे की डेवलपमेंट्स बताऊंगी तो शायद आप भी ये कह उठे कि हैरान कुन तरक्की पर गामज़न वतन है, उल्लू भी पल रहे हैं, आबाद भी चमन है। तो यहाँ पे उल्लू भी पल रहे हैं और हमारा मुल्क आबाद भी है। तो आज की पहली लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मैं आपको बता दूं कि दीर के लोगों ने कमाल कर दिया। दीर के लोग इस जबर और फस्तायत के नीचे जिस तरह निकले हैं, जिस तरह आवाज़ उठाई है, एक दफ़ा ऊपर बैठे हुए प्लान करने वाले, स्क्रिप्ट करने वालों को भी परेशानी हुई होगी। आपने देखा होगा कि लोग जब एहतजाज करने निकलते हैं तो हमने सुना है कि लोग हालात ख़राब करते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस हालात ख़राब कर रही है। कहने को तो दीन में सिर्फ पीटीआई का एक वर्कर कन्वेंशन है, लेकिन जिस तरह से लोग निकल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। सोचो, ये इमरान खान के बिना लोग निकल रहे हैं। जिस दिन इमरान खान बाहर आकर मेरे पाकिस्तानियों कहेगा तो किस तरह पूरा मुल्क बाहर निकलेगा और संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी दीर के लोगों को संभाला नहीं जा रहा। वहां पे जबर का बाजार गर्म कर दिया गया है, लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। मतलब ये आपके मुल्क के लोग हैं, किसके साथ आप ये कर रहे हो। जैसे ही पीटीआई का कोई जलसा या वर्कर्स कन्वेंशन होता है, आपको फौरन दफा 144 याद आ जाती है। इसी केपीके में नून के भी जलसे हो रहे हैं, बीएनपी, एएनपी, हर कोई कर रहा है ना अपना अपना जलसा पूरे पाकिस्तान में। कहीं पे भी उस वक्त पे दफ़ा 144 नहीं नाफिज होती, लेकिन जैसे ही पीटीआई की बात हो जाती है वहाँ पे आप दफ़ा 144 जो है उसका नफाज कर देते हो। और फिर इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी, लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। आपका वजीर दाखिला आकर कहता है कि निगरान वजीर दाखिला, वो आकर कहता है कि नहीं जी, हम तो सबके साथ इक्वल सलूक कर रहे हैं, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। और उसके बाद जो दीर की फुटेजेस आज चल रही हैं उसके बारे में हमारे निगरान वजीर दाखिला क्या कहेंगे। क्या वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या वाकई पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही है? अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दे दूं, क्योंकि जिस तरीके से मुल्क को आगे बढ़ाया जा रहा है और आजकल आपने देखा होगा कि हमारी मईशत के हालात भी कुछ ठीक नहीं है, तो उस पर बड़े ड्रास्टिक किस्म के इकदाम लिए जा रहे हैं। उनमें से एक नोटिफिकेशन मेरे सामने आया, उसको बढ़कर मुझे बड़ी हैरत हुई है। अब ये नोटिफिकेशन है क्या? ये नोटिफिकेशन है कि इन्होंने एक कमेटी तश्कील दी गई है और उस कमेटी में काम ये करना है कि आपने जो टैक्स बेस होती है उसको ब्रॉडन करना है, आपने अपने आईटी का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ऑफ एफबीआर पूरा आपने तरतीब देना है। अब ये रिलेटेड टू एफबीआर है, ये सारा काम एफबीआर ने करना है। मतलब टैक्स बेस बढ़ाना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेटवर्क में लाना किसका काम है? एफबीआर का काम है। लेकिन ये जो कमेटी बनी है, इसको जो लीड करें, उसको जो हेड करे हैं, वो नादा के चेयरपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर कर रहे हैं। और इस पूरी कमेटी में कहीं पे भी चेयरमैन एफबीआर नहीं है और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इस कमेटी के मेंबर हैं, वो जो मेंबर एफबीआर हैं। अब क्या मेंबर एफबीआर की इतनी औकात होगी, इतनी हिम्मत होगी कि वो आगे जो इस कमेटी के हेड हैं उनसे कोई बहस मुबाहिसा कर सके? अच्छा, अब इसके जो टीओआर्स हैं उसमें एक चीज़ दी है कि जी वो पराल को जो है उसको रीमॉडल करेंगे और उसको एक सोफिस्टिकेटेड आईटी कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। तो पराल तो ऑलरेडी इतना सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है और जितना रिच डाटा उसके पास है और जितना अच्छा काम, जैसे अब आपका पूरा मोटरवे का सॉफ्टवेयर रखा है वो सारा पराल की तरफ से डेवलप हुआ हुआ है। तो अब आप उसमें और क्या अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं? इवन कि पराल आपकी हेल्प कर सकता है, पराल करता रहा है, एफबीआर के लिए डिज़ाइन करता रहा है पूरे सॉफ्टवेयर। आप कह रहे हो कि आप पराल में भी घुस रहे हो। मतलब एक चीज़ ख़राब है, उसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, आप उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, लेकिन उसको पूरा रीमॉडल करना मेरी समझ से बाहर है। और फिर दूसरी बात ये कि एफबीआर के काम में एक नाजा के चेयरमैन का क्या काम है? मतलब ये एक मईशत का काम है ना। इसमें एफबीआर में जो भी इसका लीड करता वो तो इकोनॉमिस्ट होता या जिसका इससे रिलेटेड, एफबीआर से, टैक्सेशन से रिलेटेड, उसके तमाम मामला से रिलेटेड कोई तजुर्बा होता। लेकिन इसकी जो टीम बनाई है, इसका जो हेड बनाया है आपके सामने है, तो फिर अंजाम गुलिस्तां
کیا ہوگا. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے حالات کچھ اچھے کسی بھی طرز پہ نہیں جا رہے ہیں اور سیاست کا روزانہ گندی سے گندی اور غلیظ تر ہوتی جا رہی. ہم نے سنا تھا کہ نہ بھائی شریفوں کا کام نہیں ہے سیاست میں آنا, تو آج کل کی جو سیاست ہے اس میں سے دیکھنے کے بعد تو شاید ہی کوئی شریف گھر کا بندہ سیاست میں قدم رکھ سکے. اور جتنے اوچھے ہٹ کنڈے آپ عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں بنتی. اب اگر آپ سیاست میں دیکھیں عمران خان کی اگر میں بات کروں تو آپ پہلے اس کے خلاف توشہ خانہ کیس لائے. اب توشہ خانہ کیس کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ توشہ خانہ میں تو پھر مسلم نون بھی پھنستی ہے, نواز شریف بھی پھنس رہے ہیں, زرداری بھی پھنس رہے ہیں, سارے بیوروکریٹس بھی پھنس رہے ہیں جنہوں نے تحفے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالو, اس کو بس جانے دو, گم کر دو اس کیس کو. پھر سائفر کا کیس کو چھاڑ رہے, اس میں پھر باجوہ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. یہ بھی آس پاس کہیں آپ نے ان دنوں جو ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں وہ بڑھ جائے گا. پھر القادر کیس آپ لے کر آگے, جب آپ القادر کیس لے کر آئے اور آپ کا جو اعظم تارڑ ہے وہ آن میڈیا ریکارڈ ٹی وی میں بیٹھ کر بیان دیتا رہا تھا کہ جی یہ سپریم کورٹ میں پیسے کیوں آئے, یہ اسٹیٹ بینک میں پیسے کیوں نہیں گئے. تو اب جو وہاں کے جج ہیں اسنوڈن ان کا نام ہے, اور ان کے فیصلے کے مطابق میں ان کا فیصلہ پڑھ رہی ہوں کہ ان کے فیصلے کے مطابق NCA اور ملک ریاض فیملی کی سیٹلمنٹ میں طے ہی یہ پایا تھا کہ اس رقم سے سپریم کورٹ سے عائد واجبات ادا ہوں گی. حکومت پاکستان اس سیٹلمنٹ میں فریق ہی نہیں تھی. اب جو ان کا فیصلہ ہے وہ میں آپ کو آگے اسکرین میں دکھا بھی دوں گی, آپ لوگ بھی اس کو گو تھرو کر لیا. یعنی کہ اس میں حکومت پاکستان تو فریق ہی نہیں تھی. وہ واجبات جو انہوں نے سپریم کورٹ کو ادا کرنے تھے, جو آپ سمجھ لیں کہ پینلٹی امپوز ہوئی ہوگی, وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ادا کرنی تھی, تو وہ ٹرانسفر ہوئے تھے سپریم کورٹ میں. تو پھر القادر ٹرسٹ کیس بھی کہیں کا نہیں رہا. پھر آگے تھے عدت والے کیس میں. عدت والے کیس میں جب آپ آئے ہیں تو اب وہ مولوی صاحب جنہوں نے درخواست دی تھی انہوں نے درخواست واپس لے لی. اور درخواست کیوں واپس لی؟ کیونکہ خاون مانیکا صاحب نے درخواست دینی تھی, اور خاون مانیکا صاحب کو 6 سال بعد یاد آتا ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی کو برباد کرنے میں عمران خان کا ہاتھ ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کے بھی گھر میں ازدواجی زندگی برباد ہوتی ہے تو کیا شوہر اس کا مقدمہ لے کر کورٹ میں جائے گا اور کہے گا اس شخص نے میری ازدواجی زندگی برباد کی ہے؟ بھئی آپ ٹھیک کر لیتے. اور جب طلاق ہو گئی ہے آپ کو 6 سال بعد, اب آپ دیکھیں 3 سال جبکہ PTI کی حکومت رہی اور بزدار صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر ہے, تو آپ پورے پنجاب حکومت کو متاثر کرتے رہے. ان کے جانے کے بعد اور 2 سال بعد اس کے بھی گزر گئے, پھر آپ کو یاد آیا کہ یار متاثرہ تو میں ہوں. تو اس میں آپ کا کیا کیس بنتا ہے؟ مجھے عدت والا کی تو دیکھیں بیان میں عورت کے بیان کی امپورٹنس ہوتی ہے, مرد کے بیان کی امپورٹنس ہوتی نہیں. اب اگر میں آپ کو وہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے تو وہ ایک بغیرت مرد کی اسٹیٹمنٹ لگتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے گھر میں بندہ آتا تھا اور تنہائی میں میری ایبسنٹ میں تنہائیوں میں ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو بھائی اس کو 6 سال پرانا ہو گیا, اور جس کے ساتھ تنہائیوں میں ملاقاتیں ہوتی تھیں اب وہ لوگ میاں بیوی ہیں, تو اس کیس میں بھی کچھ نہیں بننا سوائے شوچائے. اور پھر ایک نیا جو پچھلے دنوں 2 دن سے جو چل رہا ہے, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بات عورت پر آ گئی ہے تو ہار مان لیں, پھر بات خسروں پہ آ گئی تو ہار مان لیں, اب بات جب کتوں پر آ گئی تو میں کہوں گی ہار نہ مانے, چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. یہ ہماری پاکستان کی سیاست ہے جو گندگی کا ڈھیر بنتی جا رہی ہے صرف اپنے مفادات کے لیے, اور ملک کے ہر ادارے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. عوام بیچاری کا تو میں بات ہی کیا کروں, وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں, نہ اس کی سنوائی ہو رہی ہے. بلکہ کل ایک نوجوان نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ کن ایشوز پر بات کر رہے ہو. ایک شخص بے روزگار نہیں ہے, اس کی اپوائنٹمنٹس ہو چکی ہیں, لیکن صرف اس کی جو جاب نہیں لگی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا. جو یونیورسٹی تھی جس میں اپوائنٹمنٹ ہونی تھی وہاں پہ جب رجیم چینج ہوا تو بندے چینج ہو گئے. اس طرح کر کے وہ شخص جو نمبر 1 میں آیا تھا پورے انٹرویو میں آج بے روزگار بیٹھا ہوا ہے. وہ نوجوان جس کی نوکری ہو چکی تھی, جس کی اپروول ہو چکی تھی, لیکن آج تک وہ اس نوکری پر نہیں پہنچ سکا کیونکہ وہ سیاست کی بھیٹ چڑھ چکا ہے, اور وہ اب کبھی گورنر کو اپیل کر رہا ہے, کبھی اس کو خط لکھ رہا ہے. تو ایسے نوجوانوں کو آپ ضائع کریں اور اس کے بعد انجام کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ وہ ملک سے باہر بھاگ جائے گا. پھر جب وہ ملک سے باہر بھاگ جائے گا تو آپ کہو گے وہ تو اپنی مرضی سے گیا ہے,
اس کا کیا اسٹیک ہے پاکستان میں؟ وہ تو خوشی سے گیا ہے، اب وہ خوشی سے جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے ہائی کمیشن یہ بیان دیں گے UK کے میں بیٹھ کر کے جی جو پاکستان میں نہیں رہتا اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا ہے۔ تو آپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ جب ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے، تو پھر وہ آپ ان سے کس منہ سے فورن ریمیٹنسز مانگتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں؟ کیوں آپ کی اسٹیٹ بینک اور آپ کی جو منسٹری آف فائنینس کے لوگ ہوتے ہیں وہ منتے ترلے کرے ہوتے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کیجئے، آپ پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجیے، تو آپ کو وہ جسے کہتے ہیں نا قرآن اندازی ہوگی، تو پرائزز ملیں گے، تو آپ کو اتنے بینیفٹس ملیں۔ کس منہ سے کہہ رہے ہیں جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاکستانی معاملات میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ خود اپنی مرضی سے ملک چھوڑ کر گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس ملک سے چلا جائے بھوک اور افلاس کی وجہ سے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو پھر اس کا اس سے ملک سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ کوئی باپ خوشی سے اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی بھائی اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر خوشی سے نہیں جاتا۔ یہ پیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ملک در بدر ہوتا ہے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے، یہ حکومت جب ناکام ہو جاتی ہے روزگار فراہم کرنے کے لیے، جب حکومت اس نہج پہ لے آتی ہے کہ بچے بھوک سے مرنے لگتے ہیں، تو پھر گھر کے لوگ سوچتے ہیں کہ اب یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، اور پھر جب ان سے فورن ریمیٹنسز مانگنے ہوتے ہیں تو ان سے اچھا کوئی نہیں ہوتا۔ اور آج آپ ان کو بیٹھ کر کہہ رہے ہو کہ جی اپنے کام سے کام رکھیے، ہمارے ملک کے حالات میں نہ پڑیے، یعنی کہ وہ ان کا وطن نہیں ہے۔ بہت افسوسناک حالات ہیں پاکستان کے، اور یہی میں نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کیوں کہا۔ اس ملک کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور لوگ ہیں جو حالات تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ کب اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔